ہیلو ایوری ون. مجھے جو سب سے زیادہ رسپانس آیا ہے وہ اس ویڈیو پہ آیا ہے جو میں نے جنریشنز کے بارے میں کی ہے. جنریشنل گیپ، بومرز، ملینیلز، جین زی، جین الفا اینڈ بیٹا. اور اٹ از سچ این انٹرسٹنگ ڈبیٹ کہ آپ اس کو جتنا بھی اسٹریچ کر لیں یہ ہو جاتی ہے اور ہر جگہ فٹ ہوتی ہے. آج 23 مارچ کی تقریبات ہو رہی تھیں اور پریزیڈنٹ ہاؤس میں پریزیڈنٹ صاحب نے پاکستانی لوگوں کو ایوارڈز دیے جن کو وہ سمجھتے ہیں انہوں نے سروس کی ہے ٹو دا کنٹری. اس میں ذوالفقار علی بھٹو کو بھی پاکستان کا ہائیسٹ سول ایوارڈ ملا. اور گو کہ مجھے ان سے پرسنلی بہت ہمدردی ہے بیکاز جو سلوک ان کے ساتھ ہوا کہ ایک آرمی ڈکٹیٹر نے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو پھانسی دے دی، اس سے زیادہ اور کیا برا ہو سکتا ہے کسی ملک میں. لیکن بہرحال ان کو بھی کوئی 40 ایئرز کے بعد ہماری سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ پولیٹیکل مرڈر تھا اور اس کو ایکسیپٹ کیا کہ غلط چیز ہوئی تھی اور آج انہیں ایوارڈ دے دیا. لیکن بہت اچھا ہوتا اگر یہ ایوارڈ کوئی اور گورنمنٹ ہوتی اور وہ دیتی، یہ نہیں کہ صدر صاحب خود ان کے داماد ہیں اور وہ ان کو ہی ایوارڈ دے رہے ہیں. اور دوسری چیز میرے ذہن میں یہ آئی کہ بلاول بھٹو بھی وہاں موجود ہیں جو کہ 3rd جنریشن ہے. ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی بے نظیر بھٹو وہ بھی اسیسینیٹ ہوئی، اس کے بعد اب بلاول بھٹو. اس خاندان نے واقعی بہت بڑی قیمت ادا کی ہے پاکستان میں پالیٹکس کرنے کی. اس پہ تو انہیں جتنا بھی اپریشیٹ کیا جائے، ہومیج دی جائے کم ہے. لیکن یہ لیگیسی نہیں بن جانی چاہیے. پالیٹکس از ناٹ اے لیگیسی، اٹ از جسٹ پاور ٹو وچ آر پیپل کلنگ. آپ ایک ہی خاندان بیٹھا ہوا ایک دوسرے کو ایوارڈز دے رہا ہے، ایک پارٹی کا چیئرمین بیٹا ہے اور پریزیڈنٹ جو ہے وہ ان کے فادر ہیں. دس ڈزنٹ لک گڈ. اور ہم پھر اس میں اسی طرح اگر نواز شریف کی طرف چلے جائیں تو 1980s سے پالیٹکس میں ہیں اور ابھی ان کا خاندان آ گیا ہے پالیٹکس میں. سملرلی اگر عمران خان کی بات کریں تو عمران خان کی ایبسنس میں جو اتنا کیوس مچا ہوا ہے کہ ہو از دا ریئل لیڈر، تو اس کا ویکیوم جو پورا ہوتا ہے، جو ٹرسٹ کا لیول میں نے دیکھا ہے لوگوں کا کہ یا تو جب بشرا بی بی باہر آئی تھیں لوگوں نے ان پہ ٹرسٹ کیا تھا، یا جب علیمہ خان ان کی بہن بولتی ہیں تو لوگ ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. باقی سب کو کوئی کہتا ہے وہ کمپرومائز لیڈرشپ ہے، کوئی کہتا ہے وہ بہت پرابلمز میں ہیں اس لیے دے آر ڈیوائیڈڈ. بٹ آئی ہیو کم ٹو ون کنکلوژن کہ ہمارے ملک میں کیونکہ آرگینک ڈیموکریسی ہے ہی نہیں، ہمارے بومرز نے ڈیموکریسی کو فلرش ہونے ہی نہیں دیا. اپنے اپنے خاندانوں کو صرف کیونکہ پروموٹ کیا ہے، اپنے اپنے دوستوں کو، اپنے اپنے ٹرائبز کو. تو نتیجہ یہ ہے کہ آج جین زی جو ہے وہ بالکل ابینڈنڈ ہے، ان کا کوئی پولیٹیکل وارث نہیں ہے. اور بلاول بھٹو آج بڑے پریولیجڈ ہیں کیونکہ وہ بھٹو خاندان سے ہیں. مریم نواز شریف آج چیف منسٹر ہیں کیونکہ وہ شریف خاندان سے ہیں. عمران خان کا ایک اپنا نام تھا، وہ پہلے کرکٹر تھے، ان کا ایک اپنا فیم کا لیول ہے، پوری دنیا انہیں مانتی ہے، وہ اس کی بیس پہ پالیٹکس میں آئے. لیکن اب ان کی ایبسنس میں ان کی پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ دیز آر دا کویسچنس. تو لگتا یہ کہ پاکستان کو باقاعدہ جو شروع سے ان سارے سالوں میں ٹرین کیا گیا ہے وہ خاندانوں کے لیے کیا گیا ہے یا گروپس کے لیے کیا گیا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ایسا انسان جو میئر لیول پہ بہت اچھا ڈیلیور کر سکتا ہو، وہ ملینیل ہو یا وہ جین زی ہو، بڑے نئے آئیڈیاز رکھتا ہو، اس کو سسٹم ایکسیپٹ کر لے. سو دا سسٹم از کنفیگرڈ فار بومرز. اور مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ بومرز میں بھی بہت ریجڈیٹی ہے. آف کورس بڑے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں ہر جنریشن میں، لیکن جو ایک بہت بڑی شکایت ہے لوگوں کی وہ یہ ہے کہ آفیسز میں، ورک پلیسز پہ، ہائر پوزیشنز پہ جو بومرز بیٹھے ہوئے ہیں دے آر سو اسٹبن، they are not ready to listen to the new thoughts, they are not ready to give way to the young people, اور وہ بڑے انسیکیور ہیں. اینڈ دس از ٹرو. یہ بومرز کو ایڈریس کرنا چاہیے، اس پہ بات کرنی چاہیے کہ وہ جو ایک ایج ہوتی ہے جس میں یوزلی دنیا میں لوگ ریٹائر ہوتے ہیں، بیٹھ کے بکس لکھتے ہیں، اگر انہوں نے بہت اچھی پوزیشنز پہ سرو کیا ہو اپنے میموائرز لکھتے ہیں.
چیریٹی کرتے ہیں. یو ایس کے جتنے پریزیڈنٹس ہیں وہ بعد میں کسی نہ کسی چیریٹی سے انگیجڈ ہوتے ہیں. یو کے میں بھی آل اوور دا ورلڈ کوئی کچھ کرتا ہے, کوئی چیریٹی کرتا ہے, کوئی فاؤنڈیشنز کھولتا ہے, کوئی بکس لکھتا ہے. ہمارے ہاں لوگ جب تک زندہ رہتے ہیں دے اسٹک ٹو پاور, نو بڈی وانٹس ٹو لیو. اور اسی وجہ سے ایک تو ملک آگے نہیں جا پاتا کیونکہ ان کے آئیڈیاز, ان کی تھیوریز, ان کی پالیسیز ان کے مائنڈ میں سٹک ہیں سنس 1960s, 70s, 80s, اور اس وقت ہم کھڑے ہوئے ہیں 2025 میں. سو آپ 2000 کے بعد کی جنریشن کے ساتھ کنیکٹ ہی نہیں کر رہے. اور الٹا جب آپ سے چیزیں مینیج نہیں ہوتی تو یو اسٹارٹ دا بلیم گیم کہ یہ جنریشن ٹھیک نہیں ہے. اینڈ سیم گوز فار دا جین زی کہ وہ جب اس پریشر میں آتے ہیں, یا ملینیلز جب اس پریشر میں آتے ہیں تو وہ ریئیکٹ کرتے ہیں. سو اگر سسٹمیٹیکلی میرٹ کو انکارپوریٹ کرے, ہر ایک کی جگہ ہو, پالیٹکس میں آنے کے لیے خاندانوں کی ضرورت نہ ہو, آپ کے ساتھ نیم ٹیگ نہ لگتا ہو, آپ کے بہت اونچے تعلقات ہونے کسی پولیس میں, وکلا میں, فوج میں ضروری نہ ہوں, آپ کے لیے اوپن اپرچونٹیز ہوں اور ایکول اپرچونٹیز ہوں, تو ملک بھی گرو کرتے ہیں, لوگ بھی گرو کرتے ہیں, جنریشنز آپس میں کنیکٹ بھی ٹھیک کرتی ہیں. بٹ پرابلم لائز ود دا مائنڈ سیٹ. اور مجھے ایک سیئنگ یاد آ گئی جو کہ شاید مارک ٹوین نے کہی تھی. اس نے کہا تھا پاور کرپٹس, پاور کرپٹ کرتی ہے, پاور کا نشہ ہی ایسا ہوتا ہے. اینڈ ایبسولوٹ پاور یعنی کہ ایسی پاور جس میں چیکس اینڈ بیلنسز ہی نہ ہوں, دیٹ کرپٹس ٹو اے ویری ڈینجرس لیول. سو جس کو پاور کی عادت پڑ جاتی ہے وہ جانا نہیں چاہتا. اور اس لیے ایبسولوٹزم یعنی کہ ایبسولوٹ پاور, کسی بھی چیز کی پیک وہ ٹھیک نہیں ہوتی. آپ کو چیکس اینڈ بیلنسز مینٹین کرنے پڑتے ہیں. اسی کے لیے انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں, اسی کے لیے جوڈیشری ہوتی ہے, اسی کے لیے پارلیمنٹ ہوتی ہے. بٹ ویری سوری, اس وقت ٹرسٹ نہ پارلیمنٹ میں ہے نہ جوڈیشری میں ہے. سارے اپنے اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں, سارے اپنی اپنی سپریمیسی کی جنگ لڑ رہے ہیں. ایگوز ہیں ہمارے لیڈرز میں انسٹیٹیوشنل لیول پہ, اور وہ آپس کی لڑائی میں ہم سب کو جو عام لوگ ہیں ہمیں بہت ڈس اپوائنٹ کر رہے ہیں. اور دوز ہو وانٹ ٹو لیو, جو جانا چاہتے ہیں, جو جا سکتے ہیں وہ تو چلے جاتے ہیں, جو نہیں جا سکتے آپ ان کو مینٹلی بہت ڈیفیکلٹ پوزیشن میں ڈال رہے ہیں. سو مائی کویسچن ٹو بومرس از واٹ از دا وے فارورڈ. اس پہ رسپونڈ کریں, پھر ڈبیٹ کو آگے بڑھائیں گے. سی یو.